اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن يضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 42 ترجمہ ہے سماعون للکذب، یعنی یہ یہود جو ہیں یہ بہت اچھی طرح سنتے ہیں جھوٹ کے لیے، اکالون للسحت، اور بڑا حرام کھانے والے ہیں یا رشوت کھانے والے ہیں۔ فإن جاءوک فاحکم بینہم، تو اگر یہ آپ کے پاس آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فیصلہ کرانے کے لیے، تو آپ ان میں فیصلہ فرما دیجئے، او اعرض عنہم، یا پھر ان سے اعراض کیجئے یعنی فیصلہ نہ فرمائیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ اعراض فرمائیں گے ان سے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ ہرگز آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ فیصلہ فرمائیں ان کے درمیان تو آپ فیصلہ فرمائیے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اس آیت میں اور پچھلی آیات میں یہود کی کچھ خصلتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ پچھلی آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی سماعون للکذب۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہود کے علماء نے، جن کو احبار کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب یعنی تورات کے اندر حرفوں کو تبدیل کر دیا تھا۔ تورات کے الفاظ کو یا تو وہ چھپا چھپا کر اس کا معنی بیان کرتے تھے، یا پھر الفاظ کو تبدیل کر دیتے تھے، یا پھر ان کا جو سیکوینس ہے وہ بدل دیتے تھے۔ الغرض اس طرح انہوں نے متعدد تورات کے اندر تحریفیں کر کے تورات کو بدل دیا تھا، اور کچھ احکامات کے لیے نئے احکامات نکال لیے تھے، یعنی اللہ کے حکموں کو تبدیل کر دیا تھا۔ اور پھر دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جن علماء نے یہ کام کیا تو سب کو پتہ تھا کم و بیش کہ انہوں نے یہ جھوٹا کام کیا ہے، اور اب جو وہ تورات کی تفسیر بیان کر رہے ہیں وہ جھوٹی ہے، لیکن پھر بھی جو عوام الناس یہود تھے وہ ان علماء کے پاس بیٹھتے تھے، ان کی حمایت کرتے تھے، ان کا ساتھ دیتے تھے، اور ہر طرح سے ان کو جو ہے سپورٹ دیتے تھے، اور پھر انہی کی جھوٹی باتیں آگے پھیلاتے تھے اور اسی پر خوش ہوتے تھے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا پچھلی آیت میں 41 میں سماعون للکذب، اور آیت نمبر 42 میں بھی یہی الفاظ استعمال کیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ یہ اتنی سخت بات ہے کہ اس میں پیغام یہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ جب بھی کوئی پیشوا مقرر کریں، آپ جب بھی کسی سے مسئلہ پوچھنا چاہیں، کسی کو اپنا پیشوا بنائیں، کسی کو اپنا امام بنائیں، تو اس چیز کی اچھی طرح تحقیق کر لیں کہ اس شخص کی سنت کی اور قرآن مجید کی پیروی کتنی ہے۔ جیسے کہ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے یا ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہترین سے بہترین معالج یعنی ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ جایا جائے، بہترین سے بہترین حکیم یا طبیب کا پتہ تلاش کیا جائے، اور وہاں پر بچے کو جو ہے علاج کرایا جائے۔ اسی طرح اگر ہمیں دینی معاملات میں کچھ مسائل درپیش ہیں اور ہمیں اس کی رائے چاہیے، مثلا جائیداد کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، جو ہے روزمرہ کی زندگی کے حقوق کا مسئلہ ہے، تو اس میں ہمیں ایسے شخص سے مسئلے پوچھنے چاہیے جس میں اول تو قرآن اور حدیث کا مکمل علم اس کے پاس ہو، کہ وہ شخص قرآن کی آیتوں کو سمجھتا ہو، اس کی تفسیر کو سمجھتا ہو، اور مدرسے کے اندر جو ہے پڑھانے والا ہو، یعنی بہتر بات تو یہ ہے کہ مدرسے سے تعلق ہو، یعنی تدریس کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اور یہ کہ بھئی جو فتوے دینے کا جو علم ہے وہ بھی حاصل کیا ہو، اور ذاتی زندگی میں وہ شخص جو ہے سنت کا پیروکار ہو۔ اگر ظاہری طور پہ ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی ظاہری طور پہ وہ سنت کا پیروکار نہیں ہے، مطلب اس کا حلیہ یہ نہیں بتا رہا کہ بھئی وہ محمدی ہے، تو ایسے شخص کو اپنا پیشوا بنانا جو ہے بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ جیسے ہمارا حلیہ سنت لباس ہو گیا، سنت حلیہ ہو گیا، پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں جن کو ہم سنت زوائدہ کہتے ہیں، جیسے کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، بیت الخلاء کی سنتیں، شیشہ دیکھنے کی سنتیں، لباس کی سنتیں، یہ اور جو ہے وہ سونے کی سنتیں، یہ ساری جو سنتیں اس پر جو عمل کرنے والا ہے ایسے ہی شخص کو پیشوا بنانا چاہیے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا علم بھی مکمل ہو اور اس کا عمل بھی جو ہے وہ مکمل رکھنے کی کوشش کرتا ہو۔
ذرا سا کسی کا دیکھ لیا کہ اس کا حلیہ دیندار ہے تو ایسے شخص کو ایک دم سے دینی مسئلے پوچھنا شروع کر دینا یہ مناسب نہیں ہے اور اس سے گمراہی بھی پھیل سکتی ہے۔ اور پھر دوسری جو خصلت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلے آیت میں فرمائی تھی وہ یہ تھا کہ سمعون لقوم آخرین، یعنی کہ یہودیوں کے اندر منافقت کا جو ہے وہ مادہ موجود ہے کہ وہ پیچھے دوستی کسی اور سے کرتے ہیں اور آگے جو کسی مسلمانوں کے پاس جب آتے ہیں تو ظاہر اس طرح کرتے ہیں کہ ہم یعنی تمہارے بہت اچھے دوست ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہارا ساتھ دینے والے ہیں، لیکن اصل میں جو ان کی حمایت ہوتی ہے وہ اپنے پیچھے گروہ کے ساتھ ہی ہوتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ ان کی کوئی حمایت نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی وہ یہ فرمائی تھی کہ یحرفون الکلمہ، کہ وہ یعنی تحریف کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں تورات کے الفاظ کو، جو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تورات کے الفاظ جو ہے وہ نازل فرمائے تھے تو اس کے اندر وہ تبدیلی کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو آگے پیچھے کر کے اور کچھ احکامات میں نئے احکامات نکال لینا، یعنی شریعت کو بدل دینا، کیونکہ شریعت جو ہے اس کو نازل کرنا وہ اللہ کا حق ہے، اور وحی کو بدل دینا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، جس کی وجہ سے یہود جو ہے وہ گمراہ ہو گئے، گمراہ کر دیے گئے اور ان کو بہت ساری سزائیں بھی ملی۔ آج کی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو خصلت بیان کی ہے وہ دوبارہ سے وہی بیان کی کہ سمعون للکذب، کہ وہ جو ہے اپنے جھوٹے علماء کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس میں اور پہلے سے بات ہو چکی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ بھئی ہم جس کو بھی اپنا پیشوا بنائیں مسائل پوچھنے کے لیے تو وہ بندہ عالم دین ہو، کسی استاد سے پڑھا ہوا ہو، مدرسے سے فارغ ہو، اور یہ کہ اس کے پاس علم ہو اور اس کا عمل بھی اچھا ہو۔ اور دوسری چیز اللہ نے ان کے بارے میں یہ فرمائی اکالون للسحت، کہ یہ جو ہے یعنی بڑے حرام کھانے والے ہیں۔ اب جو سحت کا جو لفظ آتا ہے وہ بنیادی طور پہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینا، یعنی اس طرح سے کسی چیز کو ختم کرنا کہ اس کی بنیادی ختم کر دینا۔ تو یہاں پر جو مراد ہے تفسیر میں جیسے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر سحت سے مراد جو ہے رشوت ہے، اور رشوت جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ کے اس لیے پھینک دیتی ہے کیونکہ جو رشوت لے رہا ہے اور جو رشوت دے رہا ہے اس کا تو نقصان ہوتا ہی ہے، لیکن رشوت جو ہے وہ معاشرے میں بہت ساری برائیاں جاری کر دیتی ہے۔ جس معاشرے میں رشوت عام ہو جائے تو اس معاشرے میں پھر قانون کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر جو ہے قاضی جو ہے وہ رشوت لینا شروع کر دے تو قانون جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب قانون ختم ہو جائے گا تو جو معاشرہ ہے وہ جانوروں کے معاشرے کی طرح ہو جائے گا اور کسی کو انصاف نہیں ملے گا اور بہت تباہی ہوگی۔ تو اسی لیے جو رشوت ہے وہ بہت تباہ کن چیز ہے۔ اور رشوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رشوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسی چیز پہ معاوضہ لینا جس کا معاوضہ جو ہے لینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص کو اس چیز کی نوکری اس کو ملی ہے کہ اس نے کچھ ڈاکیومنٹس کو پڑھ کے اور اس نے آگے کچھ متعدد لوگوں کو وہ ڈاکیومنٹس جو ہے دینے ہوتے ہیں۔ اب اگر ایک شخص اس کے پاس آتا ہے کہ میرے ڈاکیومنٹس آپ پڑھ لیں، تو مثال کے طور پہ وہ جو ڈاکیومنٹ ہے، وہ جو کاغذات ہیں وہ اس کے یعنی کہ رول کے مطابق نہیں ہے، اس میں کچھ گڑبڑ ہے، اس میں کچھ دھوکہ ہے۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ بھئی آپ مجھے جو ہے نا 5,000 روپے دے دیں تو یہ غلط چیز بھی میں آگے پہنچا دوں گا۔ تو آگے پہنچانا تو اس کا کام ہے، لیکن اب وہ اپنا کام کرنے کے لیے جو ہے وہ اس سے رشوت لے رہا ہے کیونکہ اس کے اندر غلطی ہوئی ہے۔ تو ایسے کام کے لیے پیسے لینا جس کے لیے جو ہمارا کام فرض ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، اس کام کے لیے پیسے لینا، تو یہ رشوت کی تعریف میں آتا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اس سے جو ہے معاشرہ جو ہے نا خراب ہوتا ہے، اور معاشرے کا جو ہے یعنی انصاف کا جو مادہ ہے معاشرے سے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو یہود کی جو صفت بتائی گئی وہ یہی تھی کہ وہ پیسے لے کے جو ہے پیسے لے کے تحریف کر دیا کرتے تھے، پیسے لے کے اپنا جو من پسند فتویٰ جو ہے وہ جاری کر دیا کرتے تھے، اور پیسے لے کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ یعنی غلط کام کرتے تھے۔ تو آج بھی جو ہے وہ یہود جو ہیں وہ یعنی پیسوں کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فوقیت دی ہوئی ہے، اور بہت سارا چیزوں کا جو فائنینشیل نظام ہے وہ یہود کے ہی ہاتھ میں ہے، لیکن یہ کہ بھئی اگر اس پیسے میں دھوکہ ہے اور گڑبڑ ہے تو پھر آخرت میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، کہ اگر یہ آپ سے فیصلہ کروانے آتے ہیں تو آپ یا تو ان کا فیصلہ فرما دیجئے، او اعرض عنہم، یا پھر فیصلہ نہ فرمائیں۔ یہ فیصلہ بالکل اختیار آپ کا ہے، کوئی بھی کام کریں گے تو آپ صحیح کام کریں گے، کیونکہ یہود جو ہیں ذمہ نہیں ہیں۔ جو مدینہ میں اسلامک اسٹیٹ بنی ہے تو یہود اس کے ذمہ نہیں ہیں، انہوں نے جو ہے وہ آپ کی حکومت کو جو ہے
ابھی تک مانا بھی نہیں ہے، وہ اپنی منمانی کی زندگیاں گزار رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے فیصلہ کریں۔ اور اگر آپ بہرحال اگر آپ فیصلہ کریں گے تو آپ انصاف سے فیصلہ کیجیے گا، یعنی وہ فیصلہ کریں جو اسلام نے آپ کو حکم دیا ہے، کیونکہ آپ جو ہیں وہ صاحب شریعت ہیں اور آپ شریعت کو نافذ کرنے والے ہیں، شریعت کو تفصیل بتانے والے ہیں، شریعت کو سکھانے والے ہیں، تو آپ شریعت کے مطابق ہی فیصلہ فرمائیے گا۔ اور اس میں یہود کو مطلب یہود کی طرف سے کسی قسم کے نقصان کی پرواہ نہ کیجیے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن میں فرمایا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قاضی کے سامنے حق اور باطل کا فیصلہ آئے اور حق پہ چلنے پہ جو ہے وہ خوف و حراست ہو کہ مجھے جو ہے قتل بھی کر دیا جائے گا، کیا جا سکتا ہے، تو قاضی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے توکل کے اوپر حق کا ہی فیصلہ سنانا چاہیے۔ کسی حال میں بھی باطل کا فیصلہ یا غلط فیصلہ نہیں سنانا چاہیے، کیونکہ اس کے جو اثرات ہوں گے وہ بہت دیر پا ہوں گے اور بہت ہی خراب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق